اور جب زندگی میں آپ کا کوئی غم گسار آپ کے پاس نہ ہو تو اپنے غم بانٹنے کے لیے کسی کندھے کا سہارا لینے کے بجائے اس سے اپنے ہی قلم سے، اپنی ڈائری کے اوراق سے رازداری کرنے سے آپ کو ایک دم سانس کا احساس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے درد کو لوگوں سے چھپا کر آپ کے درد میں کمی کو واقع کر دیتی ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ انسان پہلے ہی لوگوں کے رویوں سے دکھی اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس پر وہ اپنے سینے کے درد کو ڈائری میں بند کر دیتا ہے، اور کچھ رازوں سے پردہ اٹھ جانے سے وہ بھرم ٹوٹ جاتے ہیں جو اپنے ان پیارے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کیے ہوتے ہیں کہ میرے پیارے میری پریشانیاں دیکھ کر یا سن کر پریشان نہ ہوں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرا احساس کرتے ہیں۔ لیکن اس برداشت نے یہ ضرور سکھا دیا کہ دکھ، درد، رویوں کے دل شکن معاملات آپ کے سینے میں چھپے ہوتے ہیں تو آپ اسٹرانگ ہوتے ہو، اور آپ کی برداشت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جب آپ کی اندر کی کیفیت لوگوں پر عیاں ہو جائے تو آپ کمزور پڑ جاتے ہو، ایسا ہے نا؟ اور یاد رکھیے، برداشت میں جو سکون اور عافیت ہے وہ نشر کرنے میں نہیں۔ دنیا آپ کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر دیتی ہے، ایسے میں آپ کا مضبوط ساتھی اللہ ہے، جس سے بڑھ کر دمساز نہیں کوئی، جس سے زیادہ محبت کرنے والا نہیں کوئی۔ تو اس پر لکھنا میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اتنے دکھی لوگوں کی زندگیوں کے سنوارنے کے جو انمول علاج جو انسانوں کے پاس موجود ہونے کے باوجود انہیں نہیں پتہ لگ رہا، تو ضرور بتاؤں کہ دیکھو، ان میں تمہارا کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن تمہارے احساس کے جاگنے سے، تمہاری زبان کے بہترین استعمال سے اس معاشرے کے لوگوں کی زندگی میں محبت کے رنگ بھرنے میں اپنا تھوڑا سا کردار تو ادا کر جائیں پلیز۔ تو یوں میں نے بے حسی کو تلاش کیا اپنے معاشرے کے ان باعزت اور نامور گھرانوں کے ان باعزت کرداروں میں، اور سوچا اور چاہا کہ اگر انسان ایسے کر لے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، اسے چاہیے کہ یوں کرے۔ یہ ساری پریشانیاں تو انسانوں کے رویوں کی پھیلائی ہوئی ہیں، اگر انسان چاہے تو اسے بہترین کر سکتا ہے، انسان کے بس میں ہے۔ لیکن کیا چیز ہے کہ جو انسان کو یہ کرنے سے روک رہی ہے؟ کیوں انسان اپنا ہی دشمن ہو چکا ہے؟ زندگی کس طرح خوبصورت اور کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے اور ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف بے حسی اور یہ کوئی بازار میں بکتی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان اپنی تجوریوں کے پیسوں سے خرید لے۔ اس کے لیے تو آپ کا دل بنایا ہے اللہ نے، جو دل حساس ہوتے ہیں، اور وہ تمام ترین زندگی کے سارے رشتوں میں رنگ بھر دیے جاتے ہیں اس دل سے۔ اور یوں ان تمام حالات اور کردار دیکھنے سے یا دیکھتے ہوئے آج سے کئی سال پہلے یہ نام میں اپنی ڈائری میں لکھ چکی تھی، اور آج کئی برس بعد اس سے پردہ اٹھانے کے لیے اپنا قلم اٹھایا، یا کہ شاید میری یہ چھوٹی سی کوشش کئی زندگیوں کے درد کا مداوع کر سکے، کیونکہ اس نقصان کا ازالہ ہونا تو ناممکن ہے، لیکن کئی زندگیاں شاید اس کے پڑھنے سے یا سننے سے ان کے درد میں کچھ کمی ہو سکے، یا یہ الفاظ کسی کی زندگی بدلنے کے کام آ سکے۔ اپنی زبان کے چند الفاظ سے یا رویوں کے بدلنے میں کچھ تھوڑا سا کردار ہمارا بھی ہو جائے، کیونکہ پڑھنے والا یا سننے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہماری بے حسی کی نظر کتنی ہی زندگیاں سلو پوائزننگ کا شکار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان الفاظ کے زہر سے اپنی زندگیوں سے بیزار ہو چکے ہیں،
اور چند خوبصورت بولوں کی کمی سے محروم ہے، جن پر نہ ہمارا کچھ خرچ ہوتا ہے نہ محنت لگتی ہے، اور دوسرے کی زندگی کو ایک راحت مل جاتی ہے جو کہ انسانی وجود کے لیے گاڑی کے پیٹرول کا کام کرتی ہے۔ تو اس طرح یہ نام رکھا، میں سمینہ بخاری، تم میری ڈائری، دل، دل تو بھائی دل ہے، اور یہ میرا اور وہ میرا رب ہے، وہ اللہ ہے جو سارے دکھوں کا مداوع کرنے والا اور ہمراز ہے۔ جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا، جس کا اتنا بڑا نقصان ہم سب بحیثیت فرد، بحیثیت خاندان، بحیثیت ایک قوم کی اٹھا رہے ہیں، جس کا ازالہ ممکن تو نہیں ہے، کیونکہ کتنی ہی زندگیاں باوجود ہنرمند ہوتے ہوئے، بہترین انسان ہوتے ہوئے اپنے کردار ادا نہ کر سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، ان رویوں کی نظر ہو گئے۔ یہ کسی ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، معاشرے کے بہت سے افراد کی کہانی ہے، خاندانوں کے ٹوٹنے کی کہانی ہے، جس کے بارے میں ہم نے یہ سوچنا ضروری نہ سمجھا کہ کس چیز نے انسان کو انسان سے دور کر دیا، رشتوں سے محبت چھین لی۔ یہ وہ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، جس کے لیے دنیا بنائی اور قرآن اتارا، جو سارا قرآن انسان کو اخلاق سکھاتا ہے۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات،